والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کبھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ حدیث محمد المدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا. آپ کی گزارش ہے کہ آپ اطمینان و سکون سے تشریف رکھیں اور شیخ کی درس سے استفادہ کریں. میں مولانا بھائی کو دعوت دیتا ہوں، آئے تشریف پر تشریف رکھیں. اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر فضیلت الشیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اہم موضوع سے خطاب کریں. جزاک اللہ خیر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وقال جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کرام قدر معزز علماء کرام، داعیان اسلام، نوجوانان ملت، دینی بھائی بزرگوں، عفت معاف خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ عدل اور انصاف کو قائم کرے، اور اسی عدل اور انصاف کے قیام کے لیے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا دلیلوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے ان پر کتابیں نازل کی تاکہ لوگ عدل اور انصاف قائم کریں. یہ عدل اور انصاف کن چیزوں میں قائم کریں؟ تمام چیزوں میں. اللہ کی عبادت میں مخلص ہوں کہ اللہ کے ساتھ انصاف، بندوں کے حقوق کو صحیح طور پہ ادا کریں کہ بندوں کے ساتھ انصاف، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن 10 باتوں کی وصیت اور نصیحت کی اس امت مسلمہ کو اور پچھلی تمام امتوں کو، جس کا ذکر یا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 151، 52 اور 53، یعنی 3 آیات میں اللہ نے 10 وصیتیں کی. ان میں سے ایک بات وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بولو تو عدل اور انصاف کے ساتھ بولو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، اور جب تک عدل اور انصاف قائم رہے گا زمین اور آسمان کا نظام قائم رہے گا. اور جب عدل اور انصاف کا حکم ہوگا، ظلم اور بربریت سے زمین بھر جائے گی، تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دے گا. یہ کیا ہوتا ہے؟
اسی عدل اور انصاف کے قیام کے لیے امام مہدی آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، جن کی ایک عظیم ترین صفت ہے یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ امام مہدی پوری زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے پوری زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، ظلم اور انصاف کو۔ لہٰذا عظیم الوزن بالقسط، ترازو کے پلے کو صحیح رکھو اور میزان میں کمیت کرو، عدل انصاف قائم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیا خصوصیت کے ساتھ کہ عدل اور انصاف کا خون یہ انسانیت کا خون ہے، اور جو عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ اللہ يحب المقسطين۔ عدل انصاف قائم کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ مسلم شریف ألا إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم ورأيهم وما لهم۔ انصاف کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ رحمان کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ؟ جو اپنے فیصلے میں انصاف کرتے ہیں، جو اپنے جذبے میں انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں میں بیوی بچوں میں انصاف کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے جب یہودیوں نے بعض صحابہ کے ساتھ دغا اور فریب سے کام لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ یہودیوں کے پاس بھیجا کر اس خراج کو وصول کرنے کے لیے، اس چیز کو، اس جزیہ کو وصول کرنے کے لیے اور اس ٹیکس کو، صحیح تعلیم ٹیکس کو وصول کرنے کے لیے جو مجھے قائم کیا گیا تو یہودیوں نے سوچا کہ ان کو رشوت دے کر کے راضی کرنے کچھ کم نہیں۔ تو کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے کہ تم بندے کو سور کی اولاد ہو، تمہارا بوس اور نبی کی محبت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں عدل اور انصاف کا نام حاصل کروں۔ یعنی نبی کی محبت کا حق ایمان ہے، دین ہے۔ تمہارا بوس کیا ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو اور زمین کے سب سے بدترین مخلوق ہو کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، زمین میں فساد برپا کیا۔ تمہاری دشمنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی ہے کہ ہم عدل اور انصاف کا نام نافذ ہوتے ہیں، عدل اور انصاف قائم کریں گے۔ چنانچہ یہودیوں نے کہا تھا بِهَؤُلَاءِ قَوْمٌ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک ایسے لوگ دنیا میں قائم رہیں گے آسمان و زمین قائم رہے گا، پوری دنیا میں امن و شانتی رہے گی، سلامتی رہے گی، دنیا اسلام کے ٹھنڈی چھاؤں میں سانس لے گی۔ لیکن افسوس جب اسلام کی کشتی کو لوگوں نے ڈبانے کی کوشش کی اور تکلیف و تعصب کی آندیاں چلے گی، کتاب و سنت کے اوپر حملے ہونے لگے اور جہاد جانے سے مختلف فرقوں کا ظہور ہوا تو ایسے مسلمان نام نہاد مسلمان علماء ہوئے اور ان کے پس پردہ ایسے نام نہاد علماء سو پیدا ہوئے جنہوں نے عدل اور انصاف کا خون کیا اور تعصب کی بنیاد پر انہوں نے اپنے مسلک اور مذہب کی اجازت کی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے کردار سے آگاہ کیا ہے کہ اسی ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر اللہ نے یہود و نصارہ ملائک کی، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کی فٹکار دی اور اللہ نے یہود و نصارہ سے نعمتیں چھین کر اس امت مسلمہ کو دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل الحق ولو كان مرا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ یعنی میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی اہل حدیث کی تاریخ قدیم ہے۔ جس طرح ہم اسلام کے معنی تابعداری اور فرمانبرداری ہیں، اسی طرح اہل حدیث کے معنی قرآن و سنت پر چلنا۔ حدیث کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہے اور حدیث کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے لیے بھی استعمال ہے۔ اللہ نے قرآن کا حدیث کہا
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور إلى محمد صلى الله عليه وسلم اور علامہ محدث الامام بحنفی 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں جیسے ہندوستان کے اندر مشکات کیا جو مقدمہ ہے انہوں نے لکھا ہے. یا مشکات کے مقدمے میں حدیث کی جو تعریف اور شرح حدیث سے متعلق جو باتیں ہیں انہیں کے مقدمے میں شامل کیا گیا. کہتے ہیں کہ حدیث محدثین کی اصطلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کی تقریر کو کہتے ہیں. یعنی آپ نے جو بات بتائی وہ بھی حدیث اور جو آپ نے کیا وہ بھی حدیث اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیا اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا وہ بھی حدیث. مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک کو مشہور ہے کہ جس میں ہے کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے اور اس کثرت سے مغرب کی سنت پڑھتے تھے کہ یجب الغریب اجنبی انسان آتا تو ایسا لگتا فیحسب ان الصلاۃ قد سنیت بکثرۃ من یصلی الامام. اس کثرت سے صحابہ کرام مغرب سے پہلے کی سنت پڑھتے تھے کہ ایسا لگتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے اور بعد کی سنت لوگ پڑھ رہے ہیں. نہیں اپنی حالت بدل کر پڑھے کہ نماز ختم ہوئی. اب یہ حدیث نے انس بن مالک سے کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ کہا نہیں. آپ نے بھی الزام آپ نے بھولے دیا لیکن آپ نے دیکھتے تھے کہ ہم نماز پڑھتے تھے فلم یا ولم یمانا نہ آپ ہمیں حکم دیتے تھے اور نہ آپ اس سے ہمیں منع کرتے. تو یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی کا فعل، نبی کی سیرت، نبی کے طور طریقے، نبی کے سامنے جو کام صحابہ نے کیا اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا، یہ سب حدیث. تو حدیث کی کوئی نیا فرقہ نہیں. اور حدیث کا مطلب تمہارے رسول کا اور یہ لفظ ہم نے اپنے نام سے اضافہ نہیں کیا. یہ تو محدثین نے استعمال کیا اور محدثین سے پہلے صحابہ نے استعمال کیا. خودی کی بات شرح اصحاب الحدیث علامہ خطیب بغدادی کی مشہور کتاب ہے اور اس کے دوسرے ہی صفحے پر یہ بات موجود ہے کہ انس بن مالک ابو سعید خدری اپنے کلام صاحب کو کہتے تھے انتم خلوفون وهم الحدیث وعلم، آپ ہمارے جانشین ہو اور ہمارے بعد آپ بھی اہل حدیث. یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں دوسری کتابوں کو چھوڑ دیں. دوسری کتابوں کو چھوڑ دیں. علامہ بشار المقدسی کی کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفۃ المطالب، جن نے پوری دنیا کا دورہ کیا اور دورہ کرتے ہوئے جب ہندوستان آئے سندھ پر آئے تو انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ وہاں کثیر تعداد میں اہل حدیث ہے اور کیا اور اس سے بھی واجبات نصرت الخواتر جس کے مؤلف اس کے رائے مشہور اور معروف اسماعیل علیہ السلام کی دنوں کی حرکت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کئی جلدوں میں نصرت الخواتر کی رجال اور شخصیات کو پہلے لکھتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم سندھ پر آئے تو وہاں دونوں طبقہ تھا، ایک طبقہ اہل حدیث تھا اور دوسرا طبقہ شیعہ. یہ کون سے اہل حدیث؟ اگر یہ نام نیا ہے تو پھر وہ کہاں سے آئے؟ آسمان سے اچانک آ گئے جو قبر سے نکل گئے. اور یہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں جو اقوال آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ہر اور انسان کے نام کو تھامی ظلم اور معصیت سے بچے اور حق کو تلاشیں اور کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ڈریے کہ آپ جس کے بارے میں بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد يتكلم بالكلمه الله اكبر من سخط الله لا يلقي لها بالا يذل بها النار ابعد ما بين المشرق والمغرب رواه البخاري. انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بالکل معقولی بات ہے، گناہ کی بات ہوتی ہے، معصیت کی بات ہوتی ہے، ظلم کی بات ہوتی ہے، شریعت پر اپنی بات مسلط کرنے کی اللہ مزاج ہوتا ہے. اللہ اس کے رسول کی بات اور انسان اپنی بات کو مسلط کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل
احکام کو ظاہر مت کرو، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنے احکام کو ظاہر مت کرو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ کبھی کبھی انسان کی زبان سے معصیت کی ایسی بات نکالتا ہے کہ اللہ اس کلمے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے جہنم میں اتنی گہرائی تک گرائے گا، جتنی گہرائی، جتنی دوری آسمان اور جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اور دوسری حدیث یہ ابھی ریاض صحیح خرید کا سب کا سام تک اللہ جہنم میں آتا ہے۔ اس لیے سوال سوال کا ادب استعمال دنیا میں فتنوں اور فساد کا سبب ہے، قوموں اور جماعتوں کا اختلاف، ملکوں اور جماعتوں کا اختلاف اور پوری دنیا میں جو افراتفری اور انتشار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سبب کے ادب استعمال ہے۔ جیسے کہ حدیث آپ کے خبر میں پورے دنیا میں بھی پیش ہے کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے جنگیں علماء ہوئے اور ہوں گے، چاہے ان کے زمن کا واقعہ ہو، جیسے سفین کا واقعہ ہو، یا اس کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی مسلمانوں کے درمیان یا غیروں کے درمیان، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر ان کی خبر اردو میں پھیلایا گیا۔ کیا یہ بات عام نہیں؟ کیا میڈیا نے اس بات کو نشر نہیں کیا؟ علیہ من اللہ صحیح اللہ تعالیٰ ان کو وہ درجہ دے جس سے وہ مستحق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک جمع پڑے وقت رہیں گی قیامت تک، اور آپ اسی قبر سے قیامت کے دن جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی خبر پھٹے گی اور آپ قبر سے نکلیں گے، اسے پہلے قبر سے آپ نہیں کر سکتے، آپ کی خبر منتقل نہیں ہو سکتی، لیکن میڈیا نے اس بات کو اچھالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر منتقل ہو جائے گی۔ یہ منتقل کرنے کی سازش ہے۔ اعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللهم حاسب حسابا سیئا، اللهم اعجل بهلاکهم، اللہ کا سخت نہیں حساب۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کوئی بھی فاسق اور فاجر خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کرو، اس کو دیکھو کہ اللہ سنت رسول کے آگے میں اس کی گواہی دیکھو کہ وہ سچ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ورنہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں مسلم شریف کے آغاز ہی میں مقدمے میں ہے کہ بعض لوگ آئے تعلیم کے زمانے میں حدیث پیش کرنے کے عبداللہ بن عباس کی حدیث میں سی ہم صاحب میں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور ہم ہماری حدیث نہیں سنتے، نامیشن تم اس کے حق نہیں ہو کہ تمہاری بات سمجھے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ جب کہتے تھے قال رسول اللہ ان طلبت ابصارنا واسمع واسمعنا به آذاننا، جب کوئی صحابی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری نگاہیں اس کی طرف مرکوز ہو جاتی، ہم اپنی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے تھے، لیکن جب